اچھا دوسرا پہیہ خراب ہو جائے گا تو پھر اس کو بھی بدلیں گے؟ کوئی 20-30 کا ایک پھول دے کے تو پہیہ بالکل صحیح ہو جائے۔ بیوی نے کوئی چیز لا دی تو بندہ شکریہ ادا کرے۔ دن کے اجالے میں آپ نے اس کو عزت ہی نہیں دی۔ بہو کہتی ہے کہ جی ساس میرے اوپر تویز دھاگے کرا رہی ہے، کہتی لو جی جدن دی ہے آئی ہے نا ساڈے گھر نے تو مینوں سکون دے نال رہن۔ اپنی ماں کو کہے گی امی مینوں کوئی تویز دھاگے والا بابا وکھاؤ۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد جواد، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی طرف جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، مفتی عمران صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو ایک شوہر اپنی بیوی کو کیسے قابو کر سکتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو کیسے قابو کر سکتی ہے؟ آج تک جتنے بھی لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ کے حوالے سے آئے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے بھی یہ چیز سنی ہوگی کہ یار کی ویاہ کرنا وقت میں پی جائیں گے۔ جی، کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں شادی کرا کے تو زندگی عذاب بن گئی۔ یہ عذاب بن جاتا ہے۔ ویسے اس میں حقیقت بھی ہے، بڑے لوگوں کی بنی ہوئی ہے عذاب۔ دیکھیں وہ معاملات کسی بھی جگہ پہ ہو نا، جب وہ ڈس بیلنس آپ اس کو کریں گے نا، پھر تو ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بیٹا اپنے والدین کے ساتھ یا بیٹی اپنے والدین کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور پھر میاں بیوی جب ان کے آپس کے تعلقات ڈس بیلنس ہوں گے تو ظاہری بات ہے حالات تو پھر خراب ہونے ہی ہیں۔ اچھا، آپ ڈس بیلنس کہہ رہے ہیں، یہ کوئی گاڑی ہے جس کا ٹائر اوپر نیچے ہو جائے؟ دیکھیں کہا تو ایسا ہی جاتا ہے کہ بھی میاں بیوی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے ایک پہیہ آگے جا رہا اور دوسرا پہیہ پیچھے کی طرف کھینچا تانی کر دے تو پھر تو حالات خراب ہونے ہی ہیں نا۔ نہیں تو ہم پہیہ ہی بدل لیں پھر۔ اچھا دوسرا پہیہ خراب ہو جائے گا تو پھر اس کو بھی بدلیں گے؟ یہ تو آپ کی بات ہے۔ ان چیزوں کے اوپر تو ظاہری بات ہے کہ بھی ہم یقین نہیں نہ رکھتے۔ جب تک وہ پہلے والا پہیہ ہی درست ہو سکتا ہے تو پھر اسی کو کم خرچہ کر لینا۔ آپ نے لازمی نیا پہیہ لگانے کے لیے پھر لاکھوں روپیہ لگانا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بھی کوئی 20-30 کا ایک پھول دے کے تو پہیہ بالکل صحیح ہو جائے۔ واہ، پھولوں سے پہیے صحیح ہونے لگے تو پنچر کی دکانیں بند۔ میں اس پہیے کی بات نہیں کر رہا، میں زندگی کے پہیے کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ پنچر نہیں لگانا، یہاں تو پھر صرف ایک پھول کی پتی کافی ہوگی یا پھر ایک پھول ہی کافی ہوگا اس پہیے کو سلامت کرنے کے لیے، اس پہیے کو دوبارہ بیلنس کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ تعلقات کیسے اچھے کریں، گھریلو معاملات کیسے ہوں، ساس بہو کے بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ بیچ میں ڈسکس کر لیجئے گا۔ دیکھیں جواد بھائی، ہم بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہم گھر سے باہر کرتے ہیں، اگر ہم وہ چیزیں گھر کے اندر کرنا شروع کر دینا تو میرا خیال ہے کہ بھی معاملات کم خراب ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اب میں باہر ہوں، کسی نے مجھے پانی پلا دیا تو میں اس کو شکریہ ادا کروں گا؟ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا اگر مجھ سے کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو میں اس کو سوری کروں گا۔ اچھا پھر ایسا ہے کہ بھی کبھی میں لیٹ پہنچا کسی جگہ پہ تو اس کے لیے معذرت کروں گا یا پھر اگلے کا شکریہ ادا کروں گا کہ جناب آپ نے میرا انتظار کیا۔ ایسے ہی جی بالکل۔ تو یہی چیزیں گھر میں کرتے ہوئے موت پڑتی ہے ہمیں۔ بھائی ان کی ذمہ داری ہے، بیوی کی، بیوی کو لائے کس لیے ہیں اگر یہ کام نہیں کرنے اس نے؟ تو ایک حدیث پاک کے مفہوم میں بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ بھی جو بیوی ہے نا، یہ سب سے ان اچھی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز ہے جس سے بندہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ جی ہاں لیکن نفع اٹھانے کا بندے کو گر اور طریقہ آنا چاہیے۔ جی۔ اب یہ دیکھیں بیوی نے کوئی چیز لا دی تو بندہ شکریہ ادا کر دے۔ کھانا بناتے ہو اس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ بھی بندہ وہ ڈنڈا ہی اٹھا لے کہ جڑے تو لون مرچاں کاٹ رکھے ہیں تو لون مرچے والا ڈنڈا ہی آدھی تیرے ہوتے میں بانا ہے، تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں دن کے اجالے کے اندر آپ نے بیوی کے ساتھ پیار اور محبت بھی کرنا اور اس کو عزت بھی دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی ذرا سی بات ہوئی تو اس کو لتاڑ کے رکھ دینا ہے، ذرا سی بات ہوئی تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دینی ہے۔ اس طرح تو ظاہری بات بیوی کبھی بھی قابو نہیں آتی۔ تو بیوی کو قابو کرنا ہے تو بھئی اس کے لیے آپ کو عزت دینا پڑے گی اور اس کی جو اچھائیاں ہیں ان کے اوپر اس کی تعریف بھی کرنا بنتی ہے
اور اگر کہیں پہ کوئی کمی کوئی خامی رہ گئی ہے تو احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اسی بات پہ سمجھایا بھی گیا، باقاعدہ زور بھی دیا گیا کہ بھی بیوی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسی خوبی رکھی ہوئی ہوگی کہ جو اس کا کہنے کے بھی مقابلے میں وہ ادلا بدلا ہو جائے گا. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر اچھا یہاں پر ایک چیز میں اپنی طرف سے آپ کے لیے اور آڈینس کے لیے بھی میں اس چیز کو ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ بھی وہ عورت کی سرزمہری کا بڑا یہ کہتے ہیں کہ لو جی ہم اس کے لیے کماتے ہیں، ہم جان مارتے ہیں، ہم سارا دن لوگوں کی گالیاں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم بیوی سے ملتے ہیں تو وہ سرزمہری کا ہی ہمیں یہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ بھی عورت ہمیں سرزمہری سے ملتی ہے، ہمارے آنے نہ آنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی یہ تو ہے. ویسے معاشرے میں شوہر بیچارہ کام کر کے تھکا ہوا آتا ہے، آگے سے آ گیا تو ہوں جا ابھی کھا دے مینوں ہی کھوا، جا باہروں لے کے آ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر بالفرض عورت کا دل کر رہا ہے یا پھر گھر میں وہ نہیں پکا سکی کسی بھی وجہ سے، تو یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ بھی وہ باہر سے لا کے اس کو کھلائے. لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ بھی ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے اندر بالفرض یا پھر یہ ہے کہ بھی وہ مرد کبھی ہوا بھی کہ بھی وہ پیار سے بات کرنا بھی چاہیے تو عورت کہندی پرے ہو جا گرمی بڑی. یہ تو تو یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھی دن کے اجالے میں آپ نے اس کو عزت ہی نہیں دی، عزت کے قابل سمجھا ہی نہیں، آپ نے اس کو اپنی عزت بنایا ہی نہیں. اور جب دن بھر اس نے یہی دیکھا ہے کہ بھی یہ سرد مہر سا بندہ میرے پیچھے میرے پلے ہی پڑ گیا، اور دن بھر میں آپ نے اس کے ساتھ جتنی زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی رات کی تنہائی کے اندر وہ ساری کی ساری اس کو یاد آئیں گی، کیونکہ دن بھر کے اندر تو وہ مصروف ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہو. لیکن جیسے ہی شام ڈھلے گی، رات آ جائے گی، اب وہ بستر پہ جب جائے گی وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو یاد آئیں گی، تو پھر ظاہری بات ہے وہ زندہ لاش کی طرح ہی آپ کو ملے گی. تو بھئی وہی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے بہترین نمونہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ بیوی ایک ایسی بہترین چیز ہے کہ جس سے تم نفع اٹھا سکو، تو نفع اٹھانے کا طریقہ کار بھی بیان کیے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹایا. آج ہمارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت کام کروا دیے. لوگ باتیں کرتے ہیں بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، آپ کیا نہیں ہاتھ بٹا دیں. دیکھیں اگر کسی جگہ پہ آپ حقیقی معنوں میں جھکنا پڑے تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ کو جھکنا پڑے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت. جی اس کے اندر پھر یہ نہیں اچھا بالفرض کیا صرف مرد کے لیے یہی تانا رہے گا کہ بیوی سے تھلے لگ گئے؟ یہی تانا عورت کو بھی تو ہو سکتا ہے، وہ جی تم تو بڑی ہر بات شوہر کی مانتی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی بات ماننا چھوڑ دے گی؟ نہیں ایسے نہیں نا. تو جب بیوی اپنے شوہر کی بات ماننا نہیں چھوڑ سکتی تو اسی طرح شوہر کو بھی بیوی کی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے. عقل مند میاں بیوی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں چھینا جھپٹی والا وہ معاملہ نہیں ہوتا، مقابلے بازی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ماننی ہوتی ہیں کچھ منوانی ہوتی ہیں، یہی طریقہ کار ہوتا. ساس بہو کے بھی بڑے معاملات ہیں. ساس یعنی لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ بیوی کو ٹائم دیتا ہے، بیوی کہتی ہے ماں کو ٹائم دیتا ہے. اب شوہر بیچارہ کدھر جائے؟ اچھا یہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں نا، ان میں خصوصی طور پر یہ معاملہ اس وقت خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے، اور باقاعدہ یہ سنا بھی گیا ہے اور باقاعدہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ بھی بہو کہتی ہے کہ جی ساس میرے اوپر تویز دھاگے کرا رہی ہے. اچھا جی، اور ساس یہ کہتی لو جی جدوں دی ہے آئی ہے نا ساڈے گھر نے تو مینوں سکون دے نال رہ نہیں دتا، میں ادوں دی بیمار ہاں. اصل میں پھر ادھر نہ ساس غلط ہے نہ بہو غلط ہے، بتانے والے عاملین غلط ہیں جو جعلی ساس بابے. ہاں جعل سازوں سے ظاہری بات ہے یہ تو ہمیں بچنا ہے. جی لیکن اس کے لیے اس سے پہلے بھی ہمیں کچھ اپائے خود بھی تو کرنے چاہیے نا. اب دیکھیں شادی سے پہلے وہی لڑکی ہوتی ہے کہ جس کو لڑکے کی ماں خود بیاہ کے لائی ہے، وہ اس وقت تو اس کی نور نظر تھی، وہ بلائیں لیتے لیتے نہیں تھکتی تھی. شادی سے پہلے وہی لڑکی تھی کہ جو اس کی بھانجی تھی یا بھتیجی تھی،
اب بعد میں کیا ایسا ہو گیا ان دونوں کے درمیان آپس میں کہ بھئی وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے، ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتی. اس کی جو چھوٹی سی ایک ریزن ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے بہت بڑی ہے، وہ ہے موجودہ رشتے کو قائم نہ رکھنا. اور پہلے والی وہ جو پریویس جو رشتہ تھا، جو ریلیشن تھا، اسی کو چلانے کی کوشش کرنا. مثال کے طور پہ ماں اپنی بھانجی لے کے آئی اپنے گھر کے اندر، تو بھانجی وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ لو جی یہ میری خالہ ہی ہے اور ساری عمر اس نے میری خالہ ہی رہنا. اسی طرح اور ماں ہے وہ اپنی بھتیجی لے کے آئی ہے، تو اب کیا ہے جی، وہ عورت کے ذہن کے اندر بھی یہ ہے کہ لو جی ساری عمر اس نے میری بھتیجی رہنا ہے، اور وہ جو لڑکی ہے اس کے ذہن کے اندر بھی یہ ہے لو جی اس نے میری بھوئی ہی رہنا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو تعلق واسطہ اب بن چکا ہے وہ ساس بہو ہیں، تو ساس بہو کے رشتے کو آپس میں اچھی طرح نبھا لیں تو وہ آپس میں خالہ بھانجی بھی رہیں گی درست صحیح طریقے سے، آپس میں بھتیجی اور پھوپھی بھی بالکل صحیح طریقے سے رہ پائیں گی. لیکن اگر آپ وہ پرانے والے رشتے کو چلانا چاہیں گی تو نہ وہ پرانے رہنا نہ نیا ہی رہنا، دونوں تباہ ہو جائیں. جی اور پھر اس کے اندر جو دوسری ریزن ہے وہ ہے ماں کا انسیکیورٹی اپنے لیے فیل کرنا، کہ بھی پہلے تو وہ ساری کی ساری جو تنخواہ تھی یا پھر جو ہے نا وہ اخراجات وہ ماں سنبھالتی تھی، تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ ماؤں کو بھی یہ چاہیے کہ بھی بیویوں کے بھی کچھ حقوق، کیونکہ یہ بھی تو کبھی کسی دور کے اندر اچھے طریقے سے نئی نویلی دلہن بن کے اس گھر کے اندر آئی تھی، تو اس وقت آہستہ آہستہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی حکمرانی دی ہے نا. تو اسی طرح وہ اپنی بہو کا ہاتھ ایسے بٹائے، اس کو آگے کرے، اس کو حکمرانی کی طرف لے کے آئے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ ریٹائرمنٹ کی طرف یہ نہ اب اس کا نقصان بھی کیا ہوگا کہ بھی اچانک سے اس کا دم نکل جائے گا. مطلب موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو دینی ہے، جی لیکن پیچھے گھر سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ اب وہ گھر سنبھالتے سنبھالتے بھی ٹائم لگے گا. جی تو ماؤں کو اور جو ساسیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی بہوؤں کو جیسے ہی وہ آئی ہیں تو فوراً ان کی ٹریننگ شروع کر دیں کہ بھی آگے انہوں نے گھر کیسے سنبھالنا، جی کہ بھی اب آنے کی تو ٹھیک ہے وہ ایک باری لگی ہے، جانے کی کوئی باری نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ احتیاطیں تو ہوتی ہیں. ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، اپنی آل اولاد کو ہم فوراً ٹریننگ شروع نہیں کروا دیتے، جی ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ساس کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی بہو کی فوراً تربیت کرنا اس حوالے سے شروع کر دے اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالے گا تبھی جا کے یہ معاشرہ اچھا معاشرہ اور اسلامی معاشرہ کہلائے گا. ادروائز تو جو آپ کو ہو رہا ہے کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی کسی کی فکر نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس. یقین مان لیں ہر بندہ شادی سے ڈرتا ہے یار، شادی کروا لو تو عذاب زندگی بن جاتی ہے انہی معاملات کی وجہ سے. وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی تربیت ہی نہیں ہے. ہم جی ماں کی طرف بندہ جائے گا تو بیوی کہنا شروع کر دے گی لو جی مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ ماں کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں. جی اور والدہ کی طرف جائے گا، اور اگر بیوی کی طرف جائے گا تو والدہ کہے گی لو جی منڈا میرے ہاتھوں نکل گیا. اصل میں اس میں ہر کسی کو اپنے اپنے رائٹس کا نہیں پتا. ماں کو یہ نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے، بیوی کو یہ نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے، اور شوہر کو یہ نہیں پتا ہوتا، بیٹے کو یہ نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے. ہاں وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر جب روب داری ہوتی ہے سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ انسیکیورٹی جب کوئی فیل کرتا ہے نا، بیوی بھی جیسے ہی انسیکیور ہوگی وہ فوراً جو ہے نا وہ اور تو وہ بیچاری کچھ کر نہیں پائے گی، اپنی ماں کو کہے گی امی مینوں کو تویز آ گیا بابا کو کھاؤ، بندہ میرے ہاتھوں نکل گیا. شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ پھر جو تویز گنڈے کریں گے، وہ پیسے بھی بٹورے گا، سارا کچھ کرے گا، گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا. ویسے یہ تویز دھاگے سے آج تک میں نے گھر آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، ہمیشہ برباد ہوتے ہی دیکھے ہیں. دیکھیے تویز دھاگا اس کے اندر اثرات تو ہوتے ہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی آپ ایک بندے کا اس کے ساتھ ہونا کیا بندے کا فی الحال آپ دماغ موو کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بھی وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے. جی تو پھر ایسے تو حکمرانی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کبھی اگلے بندے پہ حکمرانی جس پر حکمرانی کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں میرے اوپر حکمرانی ہو رہی. جی تو ایسے تویز دھاگوں کے ساتھ ساری بات واقعی گھر وہ نہ چلتے ہیں نہ گھر آباد ہوتے ہیں، اور آخر کار یہی ہوتا ہے بٹوارا ہو جاتا ہے، یا تو پھر ماں بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ بھی وہ والدہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ لو جی
اس کو طلاق دے دو، میں تمہارے لیے نئی بیوی لے کے آؤں۔ بس ناظرین، میاں بیوی کے تعلقات تبھی صحیح ہو سکتے ہیں جب گھر کا ہر فرد اپنے فرائض کو صحیح سے ادا کرے، کیونکہ آپ اگر اپنے فرائض کو صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے خرابیاں لازم ہوگی اور تعلقات خراب ہوں گے، اور جس سے اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، والد نئی شادی کر لیتا ہے اور ماں کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، بچے بیچارے وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے فرائض کو صحیح سے ادا کریں۔ اللہ عز و جل سبھی کے گھروں کو آباد رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم۔